دیکھو تو صحیح ہماری زندگی، تم تھوڑا غور تو کرو اپنی زندگی کے بارے میں کہ اللہ پر یقین نہیں ہے، اللہ کی محبت سے واقف نہیں ہے، اللہ کو نہیں جانتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ خود فرماتا ہے کہ وہ ہر انسان کو دیکھتا ہے، ہمیں دیکھتا ہے۔ ہم جب اپنے کام میں ہوتے ہیں، ہم فری ہوتے ہیں، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، برا کام کرتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، فرمان برداری کرتے ہیں، وہ دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے ہم اللہ سے کس طرح انجان ہے۔ دیکھو تو صحیح، ہم نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے حکم کے خلاف ہو گئے، ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں، اللہ کو پہچانا نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ تو اتنے گناہ کر، زمین سے لے کر آسمان تک ملا دے، آسمان تک ملا دے، اور مجھ سے کہ یا اللہ مجھے معاف کر، میں سارے معاف کر دوں گا۔ اللہ کہتا ہے اگر ان نافرمانوں کو پتہ لگ جانا کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں نافرمانوں سے، تو سوچو فرمان برداروں سے کتنی کرتا ہوگا میرے بھائیو۔ اللہ کو نہ بھلاؤ، اللہ سے دور نہ ہو، اللہ کے باغی نہ بنو، دشمن نہ بنو، اللہ کو بھلا کر زندگی نہ گزارو۔ اللہ کی قسم ہم اللہ نے بنایا ہے، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ سے دور ہو گئے، اللہ کو ناراض کرنے لگے، اللہ کو حکم کے خلاف ہو گئے، حالانکہ وہ ہمیں دیکھتا ہے، جانتا ہے، اور چیز سے باخبر ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ میرے بھائیو، اللہ سے معافی مانگو، معافی مانگو۔ اللہ کی قسم اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ ہم نے کیسے زندگی گزاری، اس حال میں موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ کتنے بہن بھائی زندگی گزار کر چلے گئے، جن کے وقت مقرر تھے ان کے پورے ہو چکے ہیں، اور اللہ کی قسم ہم نہیں جانتے کہ ہماری موت کب آ جائے، کب حادثہ ہو جائے، کب موت آ دبوچے۔ میرے بھائیو، ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، اپنے گناہوں پر ندامت کر لو۔ وہ گھڑی بہت خوفناک ہوگی، بڑی خطرناک ہوگی، ہم اس زندگی سے انجان نہ ہوں، میں دھوکے میں نہ میں۔ اللہ کی قسم اللہ سے معافی مانگیں، معافی مانگیں۔ دیکھو تو صحیح ہم کیا کرنے لگے، کیسے زندگی گزارنے لگے۔ ہمیں پتہ بھی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، وہ زندگی کا حساب کرے گا۔ اعمال کا دن بھی ہے، قیامت کا دن بھی ہے، جہنم بھی ہے، قبر بھی ہے، قبر کا عذاب بھی ہے۔ اللہ کے فرشتے عذاب دینے والے، ہمیں پتہ ہے عذاب دینے والے ہیں، ہم پھر بھی غلط کام کرتے ہیں، پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں، پھر بھی چوری کرتے ہیں، پھر بھی ظلم کرتے ہیں، پھر بھی حرام کھاتے ہیں، پھر بھی سودوں کے کاروبار چلاتے ہیں، پھر بھی زناحوں کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں، پھر بھی زناحوں میں مبتلا ہوتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، اللہ کے نافرمان بنتے ہیں۔ کیسی زندگی گزارنے لگے، کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ دیکھو تو صحیح۔ میرے بھائیو، اللہ سے معافی مانگو، معافی مانگو، اس سے کہو اے میرے رب، اے ہمارے اللہ، ہم بڑے گناہ گار بندے ہیں، تو ہمیں معاف کر دے۔ ہم نے دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، بھول سے بھی، چوک سے بھی، جان کر بھی، انجانے میں بھی جو گناہ کیے ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ ہم بڑے گناہ گار بندے ہیں، ہم نے تیرا ہی کھا کر تیری نافرمانی کری، تجھ کو جھٹلایا، تیرے ہی حکم کے خلاف ہو گئے، ہمیں معاف کر دے۔ ہمیں اس وقت کے لیے بھی معاف کر دے میرے اللہ جب ہمیں یہ معلوم تھا کہ میں جو کر رہا ہوں سب غلط ہے، سب غلط ہے، ہم اس وقت کے لیے بھی معاف کر دے۔ ہم پر رحم فرما۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کچھ کیا ہے جان بوجھ کر کیا ہے، کچھ انجانے میں بھی کیا ہے، کچھ جان بوجھ کر بھی کیا ہے، کچھ ایسے کام کیے ہیں کہ جنہیں ہم بھول گئے ہیں، تو نہیں بھولا ہے، تو نہیں بھولا ہے، تیرے فرشتوں نے لکھا ہے، ہم بھول گئے ہیں، ہم پہ رحم فرما، ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ۔ تو سب جانتا ہے کہ یہ بندہ بڑا گنہگار ہے، تیرا عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا، ہم پہ رحم فرما، رحم فرما۔ میرے بھائیو، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، بڑی مختصر ہے، ہر انسان کو زیر ہونا ہے، مر جانا ہے، چلے جانا ہے، اس زندگی کو ایسے ہی ضائع نہ کرو۔
ایسے ہی ضائع نہ کرو، ایسے ہی موت نہ مرو کہ اللہ بھی ناراض ہو، فرشتے بھی تمہیں جب پکڑیں دبوچیں تو وہ بھی تم سے راضی نہ ہو، خوش نہ ہو، جب ملک الموت دبوچے وہ بھی تمہیں غصے سے نکالے، ہاں اس کا بھی تم پر غصہ ہو کہ رب کے نافرمان کی روح کیسے نکالی جاتی ہے، باغی سے کس طرح پیش آیا جاتا ہے، دشمن کے ساتھ کس طرح برتاؤ کیا جاتا ہے، اور قبر بھی تنگ نہ کر دی جائے، قبر بھی ہمیں دیکھ کر یوں نہ کہے میرے بھائیو، قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا نہ مبارک ہو، تو نے غلط کیا جو تو میرے اندر آیا، اور جب تو آیا ہے تو میرا بد سلوک دیکھے گا۔ قبر پکارتی ہے، میں دہشت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، ہاں میں اندھیری کوٹری ہوں۔ میرے بھائیو اپنے اعمالوں پر غور ڈالو، اللہ کی قسم ایسی موت نہ پاؤ، ایسی موت نہ پاؤ کہ ہم پر ہر اللہ کی مخلوق غصے ہو، ہر اللہ کی مخلوق کو ہم پر تنگ کر دیا جائے، ہم پر یہ قابو دے دیا جائے کہ ان کو مارو، دھکیلو جہنم کی آگ میں، کرو ان کو عذاب میں مبتلا، قبر تنگ نہ کر دی جائے، پل صراط مشکل نہ ہو جائے، جہنم میں نہ پھینک دیے جائیں۔ اللہ کی قسم وہ قبر کا عذاب، وہ جہنم کا عذاب ہم برداشت نہیں کر سکتے میرے بھائیو۔ ہوش میں آ جاؤ، زندگی کے بارے میں سوچو، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، ایسی زندگی گزارو کہ رب بھی تم سے راضی ہو، اللہ بھی خوش ہو، بندہ بھی خوش ہو۔ موت جب آئے تو راحت بھری موت آئے، سکون سے روح نکل جائے، سکون سے نکل جائے۔ قبر بھی کہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، میرے اوپر جتنے چلتے تھے سب سے اچھا مجھے تو دکھتا تھا، اب جب تو آیا ہے تو میرا حسن سلوک دیکھے گا۔ جہاں تک بندے کی نگاہ جائے گی وہاں تک قبر کھل جائے گی کہ یہ قبر یا تو جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ایسی زندگی گزارو کہ پل صراط آسان ہو جائے، جہنم سے نجات مل جائے، جنت کے حقدار ہو جائیں، جنت میں داخلہ مل جائے، اللہ ہم سے راضی۔ میرے بھائی ایسی زندگی گزارو، ایسی نہ گزارو کہ ہم ہلاک ہو جائیں، ہلاکت میں آ جائیں۔ میرے بھائیو زندگی بڑی تھوڑی، اللہ سے معافی مانگو، تھوڑا غور کرو کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیسے زندگی گزار رہا ہوں، مجھے ایسا تو نہ بننا تھا، ایسی زندگی تو نہ گزارنی تھی۔ اللہ سے کہو یا اللہ مجھے اس وقت کے لیے بھی معاف کر دے میرے اللہ، جب مجھے یہ معلوم تھا کہ میں جو کر رہا ہوں سب غلط ہے، لیکن میں پھر بھی کر رہا تھا، میں پھر بھی حرام کام کر رہا تھا، مجھے معاف کر دے میرے بھائیو۔ معافی مانگ لو، اللہ کی قسم نہ جانے پھر یہ موقع ملے نہ ملے، پھر یہ وقت ہو نہ ہو۔ زندگی بڑی تھوڑی ہے، کہاں غافل ہے، کس دھوکے میں ہے، نہ جانے شیطان نے کس غفلت میں کر رکھا ہے۔